بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹے، آج کا جو ہمارا سبق ہے تفریح کی اہمیت، ہم نے اس کے ماڈل لیکچر میں آپ کو اس کی الفاظ معنی بتائے تھے، اس کا آپ کو اقتباس کا طریقہ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پیراگراف دیا گیا تھا تشریح کے لیے، ساتھ میں آپ کو الفاظ معنی بتائے گئے تھے، تعارف دیا گیا تھا۔ اب ہم اس کی کرتے ہیں ریڈنگ، اس کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس الفاظ غور سے پڑھنے ہیں اور خود بھی ساتھ ساتھ اس کو دو دفعہ جو ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ تفریح کی اہمیت، فرحت، راحت اور تفریح ان سب کی اصل ایک ہے، یعنی ان سب کی جو ہے حقیقت ایک ہے، یعنی ان کا معنی ایک ہے۔ معنی ہے سکھ، آرام اور خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہے۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے، باقاعدہ اسکول جاتا ہے اور بلا ناغہ بغیر کسی ناغے کے یا چھٹی کے ہوم ورک کرتا ہے۔ ان کاموں سے جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے والد یا والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اکتاہٹ دور کرنے کے لیے، بیزاری دور کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں کی فضا میں سبزہ، درخت اور ہوا کی تازگی ہو، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت کھل اٹھتی ہے، یعنی فریش ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے۔ گھٹن کی اس فضا سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے جو تھکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور اس کی اکتاہٹ یعنی بیزاری ختم ہو جاتی ہے اور وہ نئے جوش و جذبہ، نئی انرجی یعنی نئی تازگی کے ساتھ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے۔ بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، بردار جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، جوتے جاتے ہیں، انہیں کھینچتے ہیں، مسلسل محنت اور مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو انہیں بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ والا پیراگراف ہے جس کی آپ نے ہوم ورک میں تشریح کرنی ہے اقتباس کی مدد سے۔ یہ تو حیوانوں کی بات اور ان کی تفریح کی اہمیت۔ اب ذرا انسانوں کی طرف آئیے، آپ غور کریں گے تو یہ واضح ہوگا کہ انسان حیوانوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ حیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں، بدنی مشقت کے کام انجام دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کو دماغی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ سمجھ آئی کہ انسان جو جانور ہوتے ہیں صرف ان کو جسمانی مشقت ہوتی ہے، ان کو سوچنے کا کام نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ سوچنا، دماغ سے کام لینا یہ انسانوں کا ہی کام ہے اور انسان کو دماغی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے اور جسمانی بھی، اس لیے وہ جانوروں سے زیادہ تھک جاتے ہیں۔ بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشقت سے بھی زیادہ تھکا دیتے ہیں۔ بالکل سمجھ آئیے آپ کو کہ بعض جو دماغی کام اتنے مشقت ہوتے ہیں، محنت طلب ہوتے ہیں کہ انسان کو تھکا دیتے ہیں، لہٰذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بدن میں چستی آتی ہے، یعنی طاقت آتی ہے، اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہوتی ہے۔ الغرض اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہیں۔ کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو اکتاہٹ اور تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ورزش بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، بیمار ہو تو پھر دنیا کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کسی چیز کو انجوائے نہیں کرنا پاتا، کسی چیز کو اس سے مزہ نہیں دیتی اگر اس کی صحت ٹھیک نہ ہو۔ اگر صحت نہ ہو تو وہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتا۔ ظاہر سیر و تفریح کے لیے بیٹے چہل قدمی بھی ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی نہیں جا سکتا، وہ تھک جاتا ہے۔ نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن ہم حتمی طور پر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کون سے کام تفریح والے ہیں۔ مثلاً اب ہم یہ بھی نہیں فائنلی بتا سکتے کہ آپ کے کون سے کام تفریح والے ہیں۔ ہو سکتا ہے جمیل ایک کام میں فرحت محسوس کرے، وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو۔ مثلاً دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے کہ جمیل کو فٹ بال کھیلنا پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ایک تفریح کا کام ہے، لیکن جو نسیم ہے وہ اس کے لیے یہ کام پریشان کن ہو، یعنی وہ اس کام سے تھک جاتا ہو، مشکل لگتا ہو۔
کچھ لوگ سارا دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے، یعنی مزہ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کام سے فراغت کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا تفریح ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے، ٹھیک ہے۔ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے بھی بہت سوں کے نزدیک زبردست تفریح ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا ہمارے شہروں میں گرمی ہو رہی ہے پنجاب میں، تو ہم اسلام آباد چلے جائیں، مری چلے جائیں یا ناردرن ایریاز چلے جائیں جہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسموں میں پہاڑوں کی سیر کرنے کو نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ کچھ تنہائی پسند اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اکیلے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں، انہیں گیدرنگ سے یا ہجوم سے جو ہے الجھن ہوتی ہے اور وہ وہاں جانے سے اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا۔ کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم باہر نکلیں گے تو انجوائے کریں گے، اور کچھ ہوتے ہیں نہیں ہم گھر سے نکلیں گے تو ہمیں تھکاوٹ ہو جائے گی، وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کالج، اسکول یا دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر ہی میں رہتے ہیں اور مطالعے سے دل بھر آتے ہیں، یعنی کتابیں اچھی پڑھتے ہیں۔ یہ ان کے پاس سب سے بہترین تفریح ہے کچھ لوگوں کے پاس۔ یہ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تر و تازہ ہو کر مستعدی، یعنی چاقو چوبند ہو کر مستعدی ہمت جو ہماری بن جاتی ہے، فریش ہو جاتے ہیں، دوبارہ چاقو چوبند ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہے انتخاب کریں، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو جس کام کو آپ راحت بخش سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے لیے مضر ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اس طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریح مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر قرض لینا پڑے گا۔ اس تفریح کے لیے آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا سبب بنے گی۔ یعنی آپ کے پاس جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں، اس سے مراد یہ ہے یعنی آپ کے جتنی آپ کی گنجائش ہو اس کے مطابق آپ اپنی تفریح کے لیے جو ہے مواقع ڈھونڈیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالیں اور تفریح کریں اور بعد میں پریشانی اٹھائیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی تفریح کی اہمیت کے مطابق درج الفاظ کے سوالات کے مختصر جواب لکھ لیں۔ تفریح کے کیا معنی ہیں؟ بیٹے آپ کے پاس آپ کا آئینہ اردو ہے، اس میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ کے آسانی کے لیے میں ایک دفعہ آپ کو کروا دیتی ہوں۔ تفریح کے کیا معنی ہیں؟ ہر وہ کام جس سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو اسے تفریح کہتے ہیں۔ نمبر 2، کھلی فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کھلی فضا میں جانے سے گھٹن سے نجات ملتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے اور فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ تیسرا ہے مسلسل کام کرتے رہنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ مسلسل کام کرتے رہنے سے تھکاوٹ ہونے لگتی ہے اور طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے حیوانوں سے بہت زیادہ کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ حیوانوں سے بہت زیادہ کام لیں گے وہ تھک جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے قرض لے کر تفریح کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ قرض لے کر تفریح کی جائے تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس سے قرض لیا جائے تو وہ واپسی کا تقاضا کرتا ہے اور وقت پر قرض ادا نہ کرنے سے آپس میں ناراضگی بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کرنا ہے سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے۔ کشادہ فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کشادہ فضا میں جانے سے دل کو خوشی ملتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 ہے کوئی تفریحی کام کرنے سے، آپشنز آپ کو دی ہیں، کوئی تفریحی کام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پریشانی ہوتی ہے، بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے یا خوشی ملتی ہے؟ تو یہ اس کا ہے کوئی تفریحی کام کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ صحت افزا مقامات کی سیر سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے پر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، یکسانیت ختم ہو جاتی ہے، زبردست تفریح ہے۔ ہاں جی آپ بتائیے اس میں سے کون سی آپشن جو ہے آپ کو درست لگ رہی ہے؟ جیم کی۔ ٹھیک ہے۔ صحت مند جو ہے اس میں تو ہم بتائیں گے ہمیں سب سے زبردست تفریح ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ بیل ہل چلاتے ہیں پہاڑوں پر، باغات میں، کھیتوں میں، سڑکوں پر، تو آپ کو پتہ ہی ہے کھیتوں میں بیل ہل چلاتے ہیں۔ تفریح سے بدن میں تھکاوٹ آتی ہے، بیزاری، چستی یا سستی، چستی
ٹھیک ہے، پھر آپ کا ہے درج الفاظ تراکیب کی معنی لکھیں. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے الفاظ معنی ہیں ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک میں ہے. پھر درج الفاظ کی جمع لکھنی ہے، یہ بھی آپ کی ہوم ورک میں ہے. اب ہم کرتے ہیں سبق. تفریح کی اہمیت کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے جگہ پر کریں. ٹھیک ہے، فرحت، راحت اور تفریح ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے. ٹھیک ہے، مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو بتائیے کیا ہوگا، تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے. کچھ لوگ سارا دن کاج کے بعد شام کے بعد باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں. جب آپ سبق پڑھیں گے تو یہ آسانی سے کر سکیں گے. یہ مزاج اور ذوق پر منحصر ہے. ٹھیک ہے، منحصر ہے کہ ایک شخص کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے. پھر ہے ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہے سبق. تفریح کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں. گھٹے ماحول سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے خوشی ملتی ہے. درست ہے یہ آپ کا، ٹھیک ہو گیا، آپ اسے درست کر لیجئے گا. پھر ہے گھر کا سودا لانے کے لیے روزانہ 1 دفعہ آپ کو بازار نہیں جانا پڑتا. ہاں جی، یہ کیا ہے آپ بتائیں، آپ کو بازار جانا پڑتا ہے کہ نہیں جانا پڑتا؟ غلط. ٹھیک ہے، یہ غلط ہو گیا. جو گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھتے وہ گھر میں مطالعے سے دل بہلاتے ہیں. درست ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. درست ہے. کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام نہیں ہیں. غلط. ٹھیک ہے، پھر ہے لفظ اسلام سے 10 ردیف الفاظ واضح کریں. یہ آپ کو میں نے کروایا ہے فرسٹ ویڈیو میں. اب ہے مندرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا ہے، تفریح کی اہمیت. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس میں اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے. بیٹا اس کے بعد آپ کا ہم آ جاتے ہیں گرامر ورک پہ. ٹھیک ہے، آپ کو درخواستیں دی گئی ہیں اس ویک کے وقت میں. آپ نے کرنی ہے بیماری کی درخواست اپنے پرنسپل صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کا آ جائے گا بخدمت جناب پرنسپل صاحب یا ہیڈ ماسٹر صاحب. یہاں پہ آپ کے اسکول کا نام آ جائے گا. جناب علی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی گزشتہ روز سے نزلے اور بخار میں مبتلا ہے. سر میں شدید درد بھی ہے. کمزوری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے، اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے. مہربانی فرما کر 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائے، آپ کی اہم نوازش ہوگی. ڈیٹ آ جائے گی الارز فدوی محمد بلال ظفر. یہ آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے درخواست میں، تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیٹ یہاں ڈالی ہے یہاں نہیں ڈالنی ہے، آپ نے اس کی ڈیٹ بھی ادھر ہی نیچے ڈالیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا آ جائے گا یہ آپ کو دکھائی گئی ہے رخصت کی درخواست ہے، یعنی ضروری کام کے لیے. آپ نے یہاں سے اس کا آئیڈیا لے سکتے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ آپ اپنا پیٹرن فالو کریں جو آپ کو بتایا گیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اس کا ایکچوئل پیٹرن، وہ کریں اور اس کے خود اچھی سی درخواست لکھیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ فالو کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے بھی اچھی درخواست لکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگی. جس کے علاوہ آپ کو دیا گیا ہے والدہ کے نام چھوٹی بھائی کے لیے امتحان میں کامیابی پہ مبارکباد. تو بیٹا آپ کو خط کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، پیٹرن آپ کو خط لکھنے کا بتایا گیا ہے. آپ اس کو فالو کیجیے گا اور اسی کے مطابق اچھا سا خط تحریر کریے گا. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہوم ورک کیجیے، اپنی نوٹ بکس ڈے کے مطابق اسکول بھجوائیے. ویکلی آپ کے نمبر ہیں جو آپ کے کاؤنٹ ہوں گے اینول میں. ٹھیک ہے بیٹا، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.